نبی علیہ السلام کا اپنی امت کی یاد میں رونا۔ جگمگاتا ہے ہر ایک گوشہ، ذرے ذرے میں تابندگی ہے۔ نور کا وہ گگن ہے مدینہ، کہکشاں جس کی ہر ایک گلی ہے۔ اللہ اللہ یہ آقا کی رحمت، کس قدر تھی انہیں فکر امت۔ قبر میں بھی نبی کے لبوں پر امتی 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 ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سبھی دوستوں کو ہمارے پیارے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے اس امت کی خاطر، اس کی تھوڑی سی جھلک آج ہم آپ سبھی دوستوں کو دکھانے والے ہیں۔ آج ہم آپ سبھی دوستوں کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جس واقعے کو سن کر آپ سبھی دوستوں کو بہت ہی اچھی طرح انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے پیارے نبی ہم گناہ گاروں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ہم اور آپ سبھی دوستوں کو اپنے نبی سے، اپنے آقا سے، حضور علیہ السلام سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ تو آئیے دوستو جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کی یہ شاندار ویڈیو۔ پیارے دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت قرآن مجید سورہ مریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ترجمہ، اور تم میں ایسا کوئی نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو جہنم کے اوپر رکھے پل صراط سے نہ گزرے۔ پیارے دوستو، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی حضور علیہ السلام یہ سوچ کر بہت غمگین ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو یہ سوچ کر بہت ہی ٹینشن ہو گئی کہ میری گناہگار امتی جو جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز کے بھی پابند نہیں ہیں، روزے کے بھی پابند نہیں ہیں، دن بھر گناہوں میں گزار دیتے ہیں، تو پھر یہ جہنم کے اوپر رکھے اس پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ تو پیارے دوستو، اس کے بعد پیارے نبی علیہ السلام بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ اپنی امت کے غم میں مدینہ شریف سے باہر نکل کر پاس کے جنگل میں ایک پہاڑ کے غار میں جا کر اپنی گناہگار امت کو یاد کر کے سجدے میں ایک پتھر پر سر رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے اور اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کرنے لگے۔ پیارے دوستو، ادھر مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا، مسجد نبوی کا ممبر سونا پڑا تھا۔ صحابہ کرام یہ سوچ سوچ کر بے چین اور پریشان ہو رہے تھے کہ پیارے نبی علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مدینہ طیبہ میں اندھیرا چھا گیا ہو، اور وہ صحابہ کرام جو پیارے نبی علیہ السلام کی جب تک زیارت نہیں کر لیتے تھے ان کو چین نہیں پڑتا تھا۔ وہ صحابہ جو نبی علیہ السلام کو دیکھے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، آج سب یہ سوچ سوچ کر بے چین اور بے قرار ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی علیہ السلام کو صحابہ 3 دن تک بڑی بے چینی کے ساتھ مسلسل تلاش کرتے رہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میری حالت تو ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے، اور میں یوں ہی دیوانوں کی طرح مدینہ شریف کے چاروں طرف نبی علیہ السلام کو تلاش کرتا پھرتا رہا، سب سے ان کا پتہ پوچھتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ 3 دن پہلے میں نے نبی علیہ السلام کو پہاڑوں کی طرف جاتے دیکھا تھا، پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں پہاڑوں کی طرف چل دیا اور ہر ملنے والے شخص سے ان کا پتہ پوچھتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے راستے میں ایک چرواہا ملا جو مدینہ شریف کا رہنے والا تھا۔ میں نے اس چرواہے سے پوچھا کہ اے چرواہے، کیا تو نے میرے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ اے اپنے نبی کا پتہ پوچھنے والے،
کون ہے تمہارے نبی میں نہیں جانتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ ہیں میرے نبی والضحیٰ جن کی زلفیں ہیں، وہ ہیں میرے نبی والشمس جن کا چہرہ ہے، وہ ہیں میرے نبی والنجم جن کے دنداں ہیں یعنی دانت ہیں، وہ ہیں میرے نبی مازاغ جن کی آنکھیں ہیں، وہ ہیں میرے نبی جن کا ہاتھ ید اللہ ہے، وہ ہیں میرے نبی جن کا چہرہ وجہ اللہ ہے، وہ ہیں میرے نبی جن کی زبان لسان اللہ ہے، وہ ہیں میرے نبی جن کا حکم امر اللہ ہے، وہ ہیں میرے نبی جن کا مسکرانا نور اللہ ہے، وہ ہیں میرے نبی جن کی شفقت رحمت اللہ ہے، وہ ہیں میرے نبی جن کا سبق لا الہ الا اللہ ہے، وہ ہیں میرے نبی جن کا سارا وجود محمد الرسول اللہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر وہ چرواہا کہنے لگا اے اپنے نبی کا پتہ پوچھنے والے شخص، سن، مجھے نہیں پتہ تیرے نبی کہاں ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ 3 دن سے یہ جو قریب میں ایک پہاڑی ہے اس کے غار میں کوئی بڑے درد بھرے انداز میں امتی امتی کہہ کر رو رہا ہے۔ اس کے رونے کا عالم یہ ہے کہ جب وہ روتا ہے تو اس کی رونے کی آواز سن کر میری بکریاں گھاس کھانا بند کر دیتی ہیں، گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہیں اور وہ بھی ساتھ میں رونے لگتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تمام جنگلی جانوروں کا عالم یہ ہے کہ جب وہ امتی امتی کہہ کر روتا ہے تو اس کے رونے کی آواز سن کر جنگل کے سبھی جانور بھی رونے لگتے ہیں۔ میں نے بہت ہمت کی کہ اس غار میں جا کر دیکھوں، لیکن میں اندر جانے کی ہمت نہیں جٹا پایا، میں اس غار کے اندر جا نہیں پایا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ امتی امتی کہہ کر رونے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرے آقا حضور نبی علیہ السلام ہی ہوں گے۔ امت کے غم میں رونے والا کوئی اور نہیں، میرے نبی ہی ہوں گے، میرے آقا ہی ہوں گے۔ آپ بہت تیزی کے ساتھ اس پہاڑی کے قریب اس غار کے دروازے پر پہنچے اور جب اندر جا کر دیکھا تو پیارے نبی علیہ السلام کو سجدے میں پایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اپنے سر کو ایک پتھر پر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ اپنی زبان سے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہہ کر اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام رو رو کر اللہ کے حضور میں اپنی گناہگار امت کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ پیارے دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ شریف میں کوہرام مچا ہوا ہے، سب صحابہ کرام بے چین ہیں۔ یا رسول اللہ، مدینے والے آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، سب آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، سجدے سے سر اٹھائیے اور مدینہ شریف چلیے۔ پیارے دوستو، ایک حاجی جب حج کو جاتا ہے اور جب وہ نبی علیہ السلام کا روضہ دیکھ کر، سنہری جالیاں دیکھ کر، مسجد نبوی کو دیکھ کر جب واپس لوٹتا ہے تو کوئی اس حج کرنے والے حاجی سے پوچھے کہ مدینہ شریف سے جدا ہوتے وقت دل پر کیا گزرتی ہے، نبی علیہ السلام کے روضے سے جدا ہوتے وقت کیسی بے قراری ہوتی ہے، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جو روضہ رسول سے، مدینہ شریف سے جدا ہونا برداشت کر چکا ہو۔ شاعر اسلام تو یوں فرماتے ہیں، مدینے سے جدا ہو کر لگائیے کہ جیسے دل کی میت ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو عام لوگوں کا عالم ہے، یہ تو ہم دیوانوں کا عالم ہے، پھر ان دیوانوں کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے اپنا ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ کر گزارا تھا۔ پیارے دوستو، آخرکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سجدے سے سر اٹھانے کے لیے گزارش کی، لیکن نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور امتی امتی کہہ کر روتے رہے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر مدینہ شریف میں پہنچ گئی کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف کے قریب میں ایک پہاڑ کے غار میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں
اور امتی امتی کہہ کر رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خبر سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ اس غار کے پاس پہنچ گئے۔ سب منت و سماجت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی صداقت آپ کے لیے ہے، آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی عدالت آپ پر قربان ہے، سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کی سخاوت آپ پر فدا ہے، سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی شجاعت آپ پر قربان ہے، سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور بہت سارے صحابہ نے پیارے نبی علیہ السلام سے سجدے سے سر اٹھانے کے لیے التجا اور گزارش کی، لیکن نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور امتی امتی کہہ کر روتے رہے۔ آخرکار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگو، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر ویسا ہی کیا جائے تو یقیناً پیارے نبی علیہ السلام سجدے سے سر ضرور اٹھائیں گے۔ سب صحابہ کہنے لگے، اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدی بتاؤ کیا کیا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، اگر چادر تطہیر کی ملکہ، خاتون جنت، خاتون قیامت، بنت رسول، سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہاں خود آ کر اپنے بابا سے پیارے نبی علیہ السلام سے سجدے سے سر اٹھانے کے لیے کہیں گی تو یقیناً پیارے نبی علیہ السلام سجدے سے سر ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ آج تک پیارے نبی علیہ السلام نے ان کی کوئی بات نہیں ٹالی ہے۔ آخرکار سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر بہت سارے صحابہ کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں پہنچی، اور انہوں نے جا کر پورا ماجرا بیان کر دیا۔ جیسے ہی سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ خبر سنی تو فوراً سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی پیبند لگی چادر کو اپنے سر پر رکھا، اس چادر کو جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے تھے، حوران بہشت بھی شرماتی تھیں۔ آپ نے اپنی اسی چادر کو اوڑھا اور صحابہ کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر اسی غار میں پہنچ گئیں۔ سب صحابہ الگ ہو گئے، عورتیں بھی الگ ہو گئیں، اور اب اس غار میں نبی علیہ السلام اور سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور مولا علی علیہ السلام ہیں۔ پیارے دوستو، اب سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کہتی ہیں، اے میرے بابا جان، 3 دن سے سب آپ کو تلاش کر رہے ہیں، نہ جانے آپ کہاں تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں مسجد نبوی کا منبر سونا پڑا ہے، آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے اور ہمارے ساتھ مدینہ شریف چلیے۔ لیکن دوستو، نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر سیدہ کہتی ہیں، اے بابا جان، مدینہ شریف میں سب آپ کا دیدار کرنے کو تڑپ رہے ہیں۔ اے میرے بابا، 3 دن سے مدینے کے لوگ آپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کے لاڈلے، آپ کے دونوں نواسے ہیں۔ اے میرے بابا، دیکھو، انہوں نے 3 دن سے آپ کی محبت میں کھانا پینا تک چھوڑ دیا ہے۔ یہ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں، امی جان، نانا جان کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو، یہ آپ کے نواسے، آپ کی آنکھوں کے نور نین ہیں۔ اے میرے آقا، یہ آپ کے دل کے چین ہیں، یہ آپ کے حسن اور حسین ہیں۔ 3 دن سے میں آپ کے ان دونوں نواسوں کو تسلی دے رہی ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے نواسے آپ کے سینے سے چپٹنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پیارے دوستو،
پھر سیدہ بیوی فاطمہ زہرا کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے بڑے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے کسی وقت کہا تھا اے میری بیٹی فاطمہ، تیرے حسن کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ اے میرے بابا، اگر آپ کی امت نہیں بخشی جائے گی تو میں قیامت میں خدا کی بارگاہ میں اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں عرض کروں گی اے میرے مولا، میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پھر بھی آپ کی امت نہیں بخشی جائے گی تو اے میرے بابا جان، آپ نے اپنے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کے بچپن میں ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن میں اپنے اسی حسین علیہ السلام کی شہادت والا خون میں ڈوبا ہوا کرتا لے کر خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گی اے میرے اللہ، میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پیارے دوستو، آخرکار حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا عرض کرتی ہیں اے میرے بابا جان، ٹھیک ہے، اگر آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ کی بیٹی فاطمہ بھی آپ کے ساتھ اب سجدہ کرے گی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک قیامت نہیں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، جیسے ہی حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ کہا، فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے، قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو راضی فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، بلکہ جیسا آپ چاہیں گے آپ کو راضی کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، شاعر اسلام فرماتے ہیں نظام حشر زیر اختیار مصطفیٰ ہوگا، یہ ہوگا حکم اے محبوب جو مانگو عطا ہوگا۔ پیارے دوستو، نبی علیہ السلام نے جب یہ کلمات اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کی زبان سے سنے تو آپ نے سجدے سے سر اٹھا لیا اور ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی تو آج میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنی پوری امت کو بخشوا نہ لیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ہمارے آقا جو ہماری خاطر اللہ سے رو رو کر فریاد کر رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اپنے آقا کی فرما برداری نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو نبی علیہ السلام کا سچا پکا غلام بنائے اور نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسے ہی دلچسپ واقعات اور ایسی ہی سچی اسلامک اسٹوری سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پیارے پیارے کمنٹس کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔